الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. اب آ رہی ہے بات. میں یہ کر رہا تھا کہ آج کل بہت حضرات شیئرز کی خرید و فروخت کا شرعی حکم پوچھتے رہتے ہیں اور شاید ہی کوئی جمعہ خالی جاتا ہو جس میں 2-3 حضرات ضرور بار بار پوچھ لیتے ہیں. تو حکم چونکہ اس میں ذرا تفصیل ہے, ہر مرتبہ وہ تفصیل بیان کرنی پڑتی ہے, تو میں نے عرض کیا تھا کہ ایک مرتبہ سب حضرات کے سامنے وہ تفصیل عرض کر دوں تاکہ وہ تفصیل سامنے آ جائے. ہر ایک آدمی کو ہر وقت تفصیل سے بتلانا مشکل ہوتا ہے. تو صورتحال یہ ہے کہ شیئرز کی خرید و فروخت چند شرطوں کے ساتھ جائز ہے. اگر ان میں سے کوئی ایک شرط بھی مفقود ہو جائے, یعنی ایک شرط بھی موجود نہ ہو, تو پھر یہ خرید و فروخت جائز نہیں ہوگی, ناجائز حرام ہوگی. سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ جس کمپنی کے شیئر خریدنے کا ارادہ ہے وہ کمپنی بذات خود اس کا جو اصل کاروبار ہے وہ کوئی حرام کاروبار نہ ہو. یعنی اگر کوئی کمپنی ایسی ہے کہ جس کا کاروبار اصلی کاروبار ہی حرام ہے, مثلا بینک ہے, انشورنس کمپنی ہے, یا اور کوئی حرام چیز کی خرید و فروخت کرنے والی کمپنی ہے, سنیماؤں کی کمپنیاں ہیں, یا جی سگریٹ تو سر حرام نہیں کہہ سکتے, لیکن جیسے کوئی فلموں کی کمپنیاں ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ, ان میں سے کوئی کسی کا شیئر لینا تو کسی حال بھی جائز نہیں, یہ ہر حال میں حرام, کسی بھی تفصیل کے ساتھ درست نہیں. تو آج کل بکثرت لوگ پوچھ رہے تھے, نئے نئے بینک کھل رہے ہیں, اس کے شیئر فلوٹ ہو رہے ہیں, تو لوگ پوچھتے رہتے ہیں. تو یہ سمجھ لیجیے کہ بینک کا, انشورنس کمپنی کا اور کسی بھی ناجائز حرام کاروبار میں ملوث کمپنی کا شیئر تو لینا دینا کسی حالت میں بھی جائز نہیں. ایک شرط تو یہ ہو گئی کہ کمپنی کا کاروبار اصلی وہ جائز ہونا چاہیے. دوسری شرط یہ ہے کہ اس کمپنی کے کچھ اثاثے وجود میں آ گئے. یعنی بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کمپنی کا کوئی اثاثہ وجود میں نہیں اور اس کے شیئر کی خرید و فروخت ہو رہی ہے, 10 روپیہ کا شیئر 80 روپے میں بک رہا ہے, تو اثاثہ اس کا کچھ ہے ہی نہیں سوائے پیسوں کے. تو اس کی ابتدا میں درخواست دینے کی حد تک اور اس کی ابتدا میں حصہ لینے کی حد تک جائز ہے, لیکن جب اس کے جو فیس ویلیو ہوتی ہے اس سے کم و بیش پر خریدنا بیچنا حرام ہے. یعنی فرض کیجئے کہ ایک کمپنی ہے جس کے شیئر اس نے جاری کیے, وہ کاروبار اس نے جو بتایا وہ کوئی حرام کاروبار نہیں تھا, تو آپ اگر ابتدا میں اس کا حصہ لینا چاہیں تو حصہ لے سکتے ہیں, اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. لیکن جب حصہ مل گیا تو اب اس کی خرید, اس کا بازار میں بیچنا یہ اس وقت تک جائز نہیں ہوگا فیس ویلیو سے کم و بیش, جب تک کہ اس کے کچھ اثاثے وجود میں نہ آ جائیں. کوئی بلڈنگ کھڑی ہو گئی, فیکٹری قائم کر لی, مشینیں لگا دی وغیرہ وغیرہ, جب تک یہ کام نہ ہو تو اس وقت تک وہ 10 روپے کا حصہ اگر 11 میں بیچیں آپ تو وہ سود ہو جائے گا, حرام ہوگا. لیکن اگر اس کے کچھ اثاثے وجود میں آ گئے, فیکٹری مثلا قائم ہو گئی, مشینیں لگ گئی, بلڈنگ موجود ہے وغیرہ, تو اس صورت میں 10 روپے کا حصہ آپ 11 میں بھی بیچ سکتے ہیں اور تو بیچی کو بیچ سکتے ہیں. تو 2 شرطیں ہو گئی, ایک یہ کہ وہ جائز کاروبار ہو, دوسرا یہ کہ اس کے اثاثے وجود میں آ گیا ہو, تب فیس ویلیو سے کم و بیش بیچ سکتے ہیں, اس کے بغیر نہیں. تیسری شرط یہ ہے کہ جب شیئر لے لیے تو اس میں یہ اکثر و بیشتر جتنی کمپنیاں اس وقت ہیں بازار میں, ان میں سے اکثر ایسی ہیں جو اگرچہ ان کا مرکزی کاروبار حرام نہیں ہوتا لیکن کسی نہ کسی طرح سودی کام میں ملوث ہو جاتی ہیں. یعنی یا تو سود پر قرضے لیتی ہیں یا اپنی جو رقمیں ہیں وہ سودی اکاؤنٹ میں رکھواتی ہیں اور اس کے اوپر ان کو منافع ملتا ہے, سود ملتا ہے. اگرچہ اصلی کام جو تھا حلال, ٹیکسٹائل کمپنیاں فرض کیجیے حلال کام ہے, اسپننگ کی کمپنیاں حلال کام ہے, جب
موٹر کی اس کی کمپنیاں حلال کام ہے، لیکن یہ سود پر قرضے لیتی ہیں اور اپنے روپے رکھواتی ہیں ایسے بینکوں میں جو اس کو سود دیتے ہیں، تو کچھ حصہ اس میں سودی کاروبار کا شامل ہو جاتا ہے۔ تو شیئر لینا کی تیسری شرط یہ ہے کہ جب آدمی شیئر لے تو اس کاروبار میں سودی عنصر کی شمولیت کے خلاف اپنی حد تک آواز اٹھائے۔ مثلا اس کی جو سالانہ میٹنگ ہوتی ہے اس کے اندر یہ آواز اٹھائے کہ یہ سودی کاروبار کے حق میں نہیں ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ پھر چاہے وہ نہ سنے، آپ اوور رول ہو جائیں اس میں، لیکن اپنی طرف سے یہ آواز اٹھائیں سالانہ میٹنگ کے اندر، خطوط کے ذریعے، خطوط لکھ کر، تو یہ آواز اٹھائیں۔ تیسری شرط یہ ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ جب اس کا منافع سالانہ تقسیم ہو، جس کو ڈویڈنڈ کہتے ہیں، وہ جب تقسیم ہو تو اس میں یہ معلوم کریں کہ اس کمپنی کی آمدنی کے اندر کتنا فیصد حصہ یہ سودی ڈپازٹ سے حاصل ہوا، وہ پتہ چل جاتا ہے بیلنس شیٹ وغیرہ سے۔ تو جتنا فیصد حصہ سود کی آمدنی سے حاصل ہوا، آپ اپنے ڈویڈنڈ کا اتنا فیصد حصہ صدقہ کرتے ہیں۔ مثلا ایک شخص نے کسی کمپنی کے شیئر لیے اور شیئر لینے کے بعد اس کو فرض کیجئے کہ 100 روپے نفع ملا، تو اب یہ معلوم کریں کہ اس کمپنی کے اس سال کی آمدنی میں کتنا فیصد حصہ سودی ڈپازٹ سے آتے ہیں۔ فرض کیجئے معلوم ہوا کہ ساری آمدنی کا 5% حصہ وہ سودی ڈپازٹ کا ہے، تو اب اس جو 100 روپے اس کو نفع کے ملے ہیں، اس 100 روپے میں سے 5 روپے اس کو صدقہ کرنے چاہیے۔ اور صدقہ جو یہ ہوتا ہے یہ بغیر نیت ثواب کے ہوتا ہے، یعنی اس لیے ہوتا ہے کہ تاکہ ایک ناجائز چیز ہمارے ساتھ شامل ہو گئی ہے اس کو کسی طریقے سے اس سے جان چھڑائی جائے۔ اس طرح تو 4 شرطیں ہیں یہ شیئر کی۔ نمبر 1 وہ کرتے ہیں۔ اب یہ کہ اس نے کاروبار کیا ہے اس طرح بھی کہ سود پر پیسے لے کر اور پھر کاروبار کیا ہے، قرضہ لیا سود پر اور کاروبار کیا، تو اس کی وجہ سے جیسا میں نے عرض کیا کہ جو اپنا فریضہ ہے وہ ادا کر دینے کے بعد اس کی وجہ سے جو آمدنی کے اندر آمدنی کی حلت پر آپ کے حق میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، انشاءاللہ آپ کے لیے اس کا استعمال جائز ہوگا، بشرطے کہ 4 چیزیں۔ پھر دوہرا دیتا ہوں۔ نمبر 1 کاروبار جائز حلال، بنیادی کاروبار۔ نمبر 2 کہ خرید و فروخت اس وقت کی جائے جبکہ اثاثے اس کے وجود میں آ گئے ہوں، پہلے سے نہ کریں۔ نمبر 3 یہ کہ جو بھی آدمی حصہ لے وہ اس بات کے ارادے کے ساتھ لے کہ میں اپنی طرف سے آواز اٹھاؤں گا سودی کاروبار کے خلاف۔ نمبر 4 جب منافع مل جائے تو اس منافع کا اتنا فیصد حصہ جو سود سے حاصل ہوا ہے اس کو اپنی جان چھڑانے کے لیے صدقہ کرتے ہیں۔ ان 4 شرائط کے ساتھ اگر استعمال کرے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اس میں جائز ہوگا اس کے لیے۔ باقی ان میں سے ایک شرط بھی اگر مقبول ہو گئی تو پھر جائز۔ وہ تو میں نے رکھتے نا کہ وہ کاروبار ہی سارا حرام ہے نا۔ ویسے اسلامک بینک کا قصہ یہ ہے کہ اس کا جو ابتدائی اصل جو طریقہ کار ہے وہ صحیح تھا بحث میں، تو اس واسطے اس کے لیے میں نے کئی مرتبہ عرض کیا کہ اس میں پیسے رکھنا بھی جائز ہے، اس کا نفع لینا بھی جائز ہے۔ البتہ یہ ایک تھوڑی سی افسوسناک بات ہے کہ پچھلے 6 مہینے کے دوران ذرا گڑبڑ ہو گئی ہے، تو اس واسطے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ درست ہو جائے گی۔ 3-4 مہینے کے اندر امید ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کہ وہ درست ہو جائے گی، لیکن اس دوران اس 6-7-8 مہینے کے دوران ذرا گڑبڑ ہو گئی، لہٰذا اب میں مشورہ نہیں دیتا ہوں جب تک کہ وہ اصلاح نہ ہو جائے۔ 2-3 مہینے کے بعد پھر مجھ سے پوچھیے، ایسا نہیں ہوگا، لیکن میں مزید تحقیق کر لوں گا انشاءاللہ، مزید تحقیق کر لوں گا، لیکن بظاہر ایسا نہیں ہے۔ لیکن بہرحال یہ ہے کہ میں نے جو عرض کیا نا کہ میں دوستوں سے یہ پچھلے دنوں کہتا رہا ہوں کہ اس کو رکھ سکتے ہیں اور اس کا منافع بھی لے سکتے ہیں، جائز ہوگا۔ یہ ذرا تھوڑی دیر کے لیے اس کو میں نے معطل کر دیا ہے، اس لیے کہ اس اپنے فتوے کو معطل کر دیا، اس لیے کہ اب صورتحال تھوڑی سی مختلف ہو گئی ہے۔ اس دفعہ کا جو ہے میں نے تو یعنی جو دوستوں سے یہ کہتا ہوں کہ بہتر یہ ہے کہ کم از کم 60% اس کا کرتا ہے،
فائنائٹ یونٹس کا بھی میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ اس کا صورتحال یہ ہے کہ اس کا کاروبار جو اصول قواعد ہیں وہ تو بحث مجموعی درست ہیں، لیکن اس کے فارم میں ہوتے ہیں، اس فارم کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ آپ کون سی مدات میں کی آمدنی لینا چاہتے ہیں، کون سے کی نہیں لینا چاہتے ہیں۔ اس میں اگر یہ لکھ دیں کہ ہم پی ایل ایس کی اور پی ٹی سی کی آمدنی نہیں لینا چاہتے تو پھر اس صورت میں جو منافع اس کا ہوگا باقی مادہ وہ لینے کی گنجائش ہے۔ لیکن یہ میں آپ سے عرض کر دوں کہ جتنے ادارے ہیں ان سب کا حال یہ ہے کہ یہ چونکہ ابھی تک ہمارا نظام خراب چل رہا ہے تو اس وجہ سے گارنٹی کچھ نہیں لی جا سکتی کہ کس وقت کیا ہو رہا ہے۔ اصول اور قواعد درست ہو جاتے ہیں لیکن بعض اوقات پھر گڑبڑ شروع ہو جاتی ہے۔ لہذا اب تک جو میری معلومات ہیں وہ تو یہی ہے، لیکن کسی وقت بھی اس کا حکم بدل سکتا ہے، لہذا ہر سال معلوم کر لیا کریں الگ الگ۔